الیکشن 2024 کیا بیانیے کی جنگ ہے، نیریٹو کی جنگ ہے؟ ایک طرف عمران خان کھڑے ہیں، ان کی تحریک انصاف کھڑی ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، JUIF ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے اور دیگر جو MKM کی صورت میں دیگر جماعتیں موجود ہیں۔ یہ ایک بڑا سوال ہے اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ عمومی طور پر یہ تاثر ہے کہ تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کی جماعت تھی یا ہے، اور اس کو پروموٹ اس طرح کیا گیا کہ وہ جب اس میں طاقت زیادہ آ گئی تو اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ اس کا بنیادی طور پر سبب بنے کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف آمنے سامنے آ گئے۔ اس صورتحال سے یعنی کہ جو سابق چیف آف آرمی اسٹاف ہیں قمر جاوید باجوہ اور عمران خان کے درمیان جو چپکلش تھی، اس کا فائدہ اٹھایا اپوزیشن نے اور وہ اقتدار میں آ گئے، اور اس کے بعد جو ہوا اب عام انتخابات کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ اس کے متضاد بھی باتیں ہیں کہ کوئی بیانیے کی یہ جنگ نہیں ہے، بلکہ تحریک انصاف متلاشی ہے اسٹیبلشمنٹ کے سہاروں کی کہ کسی طور پر اس کو سہارا ملے اور وہ دوبارہ سے پرانی تنخواہ پر کام کرنا شروع کر دے۔ ناظرین، ہمارے ہاں اس وقت جو صورتحال ہے سیاسی طور پر وہ انتہائی پیچیدہ شکل اختیار کر گئی ہے، اور اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے جو قومی ادارے ہیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، جو کہ انتہائی تشویشناک ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بلوچستان میں ایک تحریک جاری ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی، اور اس کے جو بیانات ہیں، اس کے جو رہنما ہیں ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اور دیگر جو لوگ ہیں، اور جس قسم کی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں وہ بھی آپ سے ڈھکی چھپی نہیں۔ گلگت بلتستان میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے، احتجاج جاری ہے، لوگ وہاں پر سڑکوں پہ موجود ہیں اور وہ مطالبات کر رہے ہیں۔ پہلے مطالبہ آٹے کی ریالٹی کا تھا، آسان نرخوں پر دینے کا تھا، مگر اب وہ چیز آگے بڑھ رہی ہے، اور وہاں پر آزادی کے نعرے بھی سوشل میڈیا پر کچھ ایسی ویڈیوز موجود ہیں جہاں پر لگ رہے ہیں۔ دوسری طرف چمن میں بھی صورتحال آپ جانتے ہیں کہ وہ کس قدر تشویشناک ہے۔ وہاں پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے وہ کاروبار کرتے ہیں، ان کے وہاں پر عزیز و اقارب ہیں، اور یہ جو ویزے کی پابندی ہے، یہ جو حکومت نے لگائی ہے، وہ اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اس تمام پس منظر میں پاکستان میں 2024 کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور تحریک انصاف کے کا جو دعویٰ ہے کہ اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، اور اس کا جو انتخابی نشان ہے وہ بھی چھین لیا گیا ہے۔ اس کے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، بینرز اتارے جا رہے ہیں، اور اس قسم کی جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز ہے وہ موجود ہے۔ تحریک انصاف نے اب سوشل میڈیا پر محاذ جو ہے وہ سنبھال لیا ہے، اور جو قومی انسٹیٹیوشنز ہیں، جو قومی انسٹیٹیوشنز کے جو سربراہان ہیں، ان کے متعلق بھی ایسی ویڈیوز ہیں، ایسے الفاظ ہیں، ایسے القابات ہیں جو یقیناً کسی طور پر نہیں ہونے چاہیے، مگر اب یہ ہو رہا ہے۔ 8 فروری کے الیکشن کیا اس بحران کو، سیاسی بحران کو، جو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جس نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس نے معیشت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، کیا اس کا کوئی حل نکلے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ عمومی طور پر اگر آپ گہرائی سے چیزوں کا جائزہ لیں تو آپ یہ یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ بحران 8 فروری کے الیکشن کے بعد حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو حکمت عملی ہے وہ آپ دیکھیں، مسلم لیگ نون کی دیکھیں، تحریک انصاف کی دیکھیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کھچڑی ہے یہ پکے گی تو صحیح، مگر کوئی سٹیبل گورنمنٹ، کوئی مستحکم حکومت ہمیں قائم ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ بحران جو کا تو رہے گا؟ محض اس بحران کی شکل تبدیل ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہمیں ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان پر یقینی طور پر بھاری ذمہ داری آ گئی ہے، اور اگر ہم آسان الفاظ میں یہ کہیں کہ پاکستان ایک دوراہے پر کھڑا ہے اس وقت، اور پاکستان کو مختلف پیچیدہ چیلنجز اس وقت موجود ہیں، اور اس بحران نے، جو سیاسی بحران ہے، اس نے ہماری معیشت کو، ہمارے سماج کو، ہماری جو خارجہ پالیسی ہے، تمام کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اور شاید پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں پہلی بار پاکستان کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ مختلف جو محاذ ہیں وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ کھول دیے گئے ہیں۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً اس میں ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے چیزوں کو حقیقت کے پیمانے میں یا زمینی حقائق کی روشنی میں ہمیں نہیں پرکھا، اور جس کا خمیازہ شاید ہم اب بھگتنے جا رہے ہیں۔ الیکشن میں ووٹ ضرور ڈالنا چاہیے، اور یہ جمہوریت، جیسے میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا ہو اس پلیٹ فارم سے، کہ جمہوریت ہی ہماری بقا کی ضامن ہے۔ اور اگر آپ چمن کے لوگ،
اگر آپ بلوچستان کے لوگوں کو، اگر آپ گلگت بلتستان کے لوگوں کو حقیقی طور پر ان کو جمہوری آزادی دیں، ان کو اظہار خیال کی آزادی دیں، حقیقی طور پر ان کی بات اگر مانیں تو یقیناً ہماری مشکلات کو کم ہو سکتے ہیں۔ مگر اگر ہم ڈنگ ٹپاؤ کی پالیسی اختیار کریں گے، چیزوں کو نظر انداز کریں گے، تو یہ بحران حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اور یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے وہ اس بحران کے مزید خد و خال واضح کرے گا، جس کا کو سے نمٹنا ہمارے جو ارباب اختیار ہے ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔